وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول وعمل، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ باب الحیض کا درس نمبر 9 ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جہاں تک بات رکی تھی، ایک مرتبہ پھر سے وہ حدیث پیش کر رہا ہوں، عربی میں اس کا ترجمہ بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کس حدیث کی تشریح ہو رہی ہے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواہ البخاری وابو داود واللفظ له۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ایام ماہواری کے اختتام پر نہا دھو کر پاک صاف ہونے کے بعد گدلے اور زرد رنگ کی چیز خارج ہونے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ تو حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد پھر جو یہ گدلے یا زرد رنگ کی جو چیزیں ہوتی تھیں، جس کی مزید وضاحت ہوگی ابھی، اس کو ہم توجہ نہیں دیتے تھے، یعنی اس کو حیض میں شمار نہیں کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے۔ اس حدیث کی جو راویہ ام عطیہ، ان کا ترجمہ میں نے پیش کیا، ایسے ہی جو حدیث کی تخریج یہ بھی میں نے واضح کیا، بخاری کا کیا لفظ ہے اور ابو داؤد کا یہ بھی میں نے واضح کیا، اور بات اب پہنچی تھی احادیث کی الفاظ کی وضاحت کرنا۔ کننا کہ ہم لوگ یا ہم صحابیات، اور واضح کیا گیا کہ یہ مرفوع حکمن ہے، اس لیے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگرچہ صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا یہ حدیث یہ کیا ہے؟ مرفوع حکمن۔ اب یہاں تک پہنچے تھے لا نعد كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا۔ لا نعد یعنی ہم اس کو شمار نہیں کرتے تھے، اس کو نہیں جوڑتے تھے۔ ایام حیض میں یہ میل کچیل، یہ کلر کے جو ہوتے تھے زرد کلر کے گدلے، یہ گدلے اور زرد رنگ کے یہ جو خون حیض کے بعد آتے تھے، اس کو ہم شمار نہیں کرتے تھے حیض میں۔ کننا لا نعد القدرہ، القدرہ کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے اس کا کلر کیا ہے؟ لال، جو کالے کلر کے قریب ہو، لیکن کالا نہیں ہوتا ہے، کالے کے قریب، یعنی لال کلر کا ہے جو سواد کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن سواد ایک دم کالا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کہیے پیلا اور کالے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو یہ ہے القدرہ۔ اور الصفرہ جو ہے وہ کلر جو لال کلر کا خون لیکن سفید کلر کے قریب ہو، اس کے طرف مائل ہو، یعنی جس طرح کی جسم میں جب چوٹ ہوتے ہیں یا زخم ہوتے ہیں تو اس سے مواد پیپ نکلتا ہے، اس کے قریب تقریباً اس طرح۔ یہ القدرہ والصفرہ کی تفصیلی شرح۔
كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. بعد الطهر سے مراد کیا ہے؟ بعد الطہری سے مراد ہاں غسل کے بعد. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے پاکی کے بعد یا حیض کے بعد یا حیض منقطع ہونے کے بعد. حیض منقطع ہونے کے بعد. اور یہ اقرب ہے, یہ زیادہ دقیق ہے. غسل کر لینا وہ ذرا ممکن ہے کہ خون رک گیا اس کے بعد سے تاخیر سے غسل کر رہی ہے, تو غسل سے جوڑنا یعنی اتنا حقیقت میں دقیق نہیں ہے. اس سے زیادہ دقیق کیا ہے کہ خون رکنے کے بعد, خون رکنے کے بعد اور پاکی دیکھنے کے بعد. اب سوال ادھر ہے کب پاکی مانا جائے گا, کب کہا جائے گا کہ عورت اب پاک ہو گئی, حیض منقطع ہو گیا, رک گیا. اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقفہ ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے, یا وقفہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جس طرح اس میں آتا ہے کہ کچھ یہ سفید کی طرف مائل ہے یا ایسے زرد کلر کے ہے, اس طرح کے یہ نظر آتے ہیں. تو کب یہ کہا, کب یعنی یقین ہوگا کہ عورت پاک ہو گئی اور اب اسے غسل کر لینا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے اور ایسے روزہ رکھنا چاہیے. خاصتاً اگر بات آ گئی بھائیو طلوع فجر ثانی سے پہلے, تو کیا اب روزہ رکھے گی؟ اذان ہونے والی اور ایک دم رک گیا, منقطع ہو گیا, تو ایک حد ہونا چاہیے. تو یہ پاکی کا یہ حد کیا ہے, کب پتہ چلے کہ ہاں عورت پاک ہو گئی یعنی دم خون منقطع ہو گیا. اس کے بھائیو دو طریقے, کوئی جانتا ہے دو طریقہ؟ ہاں ایک تو خون رک گیا اور پھر وہ خون نظر نہیں آ رہا, سوکھا ہو گیا. اچھا, اور نمبر دو مدت ایک دم دقیق تو نہیں ہے, وہ تو جب استحاضہ کی حالت بیماری ہوگی تب ادھر کہا جائے گا, وہ مسئلہ ہوگا. لیکن ایک عورت کے بارے میں جو طبیعی حالت میں ہے وہ مشکل میں نہیں واقع حیض اور استحاضہ. اچھا تو دوسرا کیا ہے؟ یہ آنا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں گدلے اور زرد کلر کے خون آنا, یہ کیا علامت ہے کہ صاف ہو گئی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے حیض کے ایام باقی ہوتے, بیچ میں آتا, پھر دوبارہ وہ خون شروع ہو جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے, اور وہ درمیان میں آتا ہے. اسی لیے فقہی مسائل میں بیان کیا جائے گا یہ گدلے اور زرد کلر کے خون اگر آئے دوران حیض کے ایام میں, تو کیا تب بھی عورت پاک ہو گئی؟ صحیح جو ہے کہ نہیں؟ اچھا تو اب المہم بتا رہا ہوں ایک بہت ہی واضح نشانی, آپ لوگ ادھر تعجب کر رہا ہوں کسی نے نہیں ذکر کیا. تو پاکی کہا جائے گا عورت پاک ہو گئی اور اس کا دم منقطع ہو گیا, اور اس کے بعد اب غسل کر لینا چاہیے, اور پھر نماز اور روزہ تمام عبادتیں جو منع ہو گیا تھا وہ کر سکتی ہیں. دو شکلیں ہیں یا دو صورتیں ہیں. پہلی شکل, پہلی صورت, اور یہ زیادہ قوی ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے, زیادہ واضح ہے, زیادہ مضبوط ہے کہ قصۃ البیضاء دیکھ لے. وہ کیا قصۃ البیضاء؟ اب اس کا اردو میں کچھ ترجمہ ہوتا ہوگا تو میں نہیں جانتا ہوں بالضبط کیا ہے, لیکن وضاحت کر رہا ہوں. یہ سفید پانی عورت کے رحم سے نکلتا ہے حیض ختم ہونے کے بعد. سفید پانی عورتیں جانتی ہیں سفید نکلتا ہے, ایک دم کلیئر علامت کی پاک ہو گئی. حیض منقطع ہونے کے بعد رحم سے ایک سفید پانی نکلتا ہے, عورتیں اس کو جانتی ہیں. اور صحیح جو پہلی بار یہ سن رہے ہیں ان کو پوچھ لینا چاہیے. اچھا یہ نمبر ایک. اور نمبر دو کہ مکمل وہ جگہ خشک ہو جائے اور وہاں اب خون نہ نکل رہا ہو. اب اس کی علامت کس طرح پہچان سکتی ہے؟ تو وہی روئی لا کر ڈالنا چاہیے اندر, اور اس کے بعد نکالے. اگر اس پر کچھ بھی نہیں آیا, نہ گدلے کلر کے نہ ایسے ہی زرد, کچھ بھی ایک دم سوکھا رہا, تو یہ خلاص یقینی ہو گیا کہ عورت پاک ہو گئی. طبعاً پہلی جو علامت ہے یہ زیادہ واضح اور کلیئر ہے,
اور ایک بین نشانی ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ المهم كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، شيئا کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا کوئی اعتبار، ذرا بھی ہم اعتبار نہیں کرتے تھے، لیکن پاکی کے بعد بمعنی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور اس کا معنی مطلب نہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن یعنی حیض میں اس کو نہیں شمار کرتے تھے۔ لیکن اگر عورت پاک ہو گئی، اس کے بعد اس سے ظاہر ہو گیا یہ گدلے کلر کے یا زرد کلر کے خون نکلا، تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو وضو تو ٹوٹے گا اور اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ یہاں مراد ہے حیض میں نہیں شمار کیا جاتا تھا، بمعنی ایسا نہیں کہ اب نماز نہیں پڑھے گی یہاں تک کہ یہ بھی ایک دم منقطع ہو جائے یا روزہ نہیں رکھے گی۔ واضح ہمارے خیال اس طرح بات، اتنی باتیں واضح ہو جانے کے بعد اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں یہ بھی ہمارے خیال بہت آسانی سے واضح ہو جائے گا۔ تو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ پہلا سبق، پہلا فائدہ، پہلا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ گدلے اور ایسے ہی زرد رنگ کے جو خون جو پاکی کے بعد عورت سے ظاہر ہوتے ہیں، پاکی کے بعد اس پر توجہ چاہ رہا ہوں، اس پر ایک نشانی ڈالیں، پاکی کے بعد اس کا شمار حیض میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے عورت کو اس کا توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اگر حیض کے دوران، حیض سے متصل بیچ بیچ میں یہ بھی آتا رہا تو کیا رہے گا؟ وہ بھی حیض میں ہے۔ اگر پاکی سے پہلے تو اس کا شمار حیض میں ہوگا، وہی احکام ابھی بھی لاگو رہیں گے۔ تو ایک عورت مان لیتے ہیں اس کے ایام حیض برابر 7 دن آتے ہیں، تیسرے دن کے بعد کچھ دیر تک منقطع ہو گیا، پھر دیکھا اس نے کہ زرد کلر کے گدلے رنگ کے یہ آ رہے ہیں یہ خون، تو کیا کہے گی؟ خلاص پاک ہو گیا، آج مثلا 12 گھنٹہ رکا نماز پڑھ لے؟ نہیں، اس لیے ابھی بھی اس کا باقی ہے۔ تو یہ مراد ہے۔ پھر سے اختصاراً کہ حیض ختم ہونے کے بعد گدلے رنگ یا ایسے ہی زرد کلر کے خون اگر آئے طہارت کے بعد، پاکی کے بعد، تو یہ حیض میں اس کو شمار نہیں کیا جائے، اور اگر درمیان حیض آیا تو اس کو حیض میں شمار کیا جائے گا۔ اور پھر وہ احکام ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر حیض میں شمار کیا جائے گا تو نہ نماز پڑھ سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی، نہ ایسے ہی بیت اللہ الحرام کا طواف کر سکتی، نہ ایسے ہی مسجد میں بیٹھ سکتی، اور جو اس کے احکام ہیں، اور بہت سے اہل علم کے نزدیک قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن صحیح جو مسئلہ اکثر اہل علم کہتے ہیں اس پر واضح دلیل نہیں، اس لیے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ مذہب احناف کا ہے، حنابلہ کا ہے، اور مذہب مالکی میں بھی ایک قول ہے، بلکہ کچھ مالکیہ نے یا کچھ اہل علم نے کہا یہ مالکیہ کا بھی مذہب ہے، یعنی احناف، حنابلہ اور مالکیہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ پاکی کے بعد، پاکی سے پہلے فرق جو کرتے ہیں، اور پاکی کے بعد اس کا کوئی توجہ نہ دیا جائے، کیا دلیل ہے؟ یہی حدیث بعد الطہر، طہر کے بعد، پاکی کے بعد اس کا کوئی توجہ ہم نہیں دیتے تھے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ پاکی سے پہلے اگر آ گیا، پاکی سے پہلے اگر آ گیا، حیض کے یہاں بھی باقی ہے تو اس کو حیض میں شمار کیا جائے گا۔ الدارمی کی ایک روایت ہے كنا لا نعتد بالصفرة والقدرة بعد الغسل، کہ ہم یہی گدلے اور ایسے ہی زرد رنگ کے خون کو غسل کرنے کے بعد کوئی ہم اس کو یعنی اس کو شمار نہیں کرتے تھے حیض میں۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ عورت غسل کب کرتی تھی؟ جب اس کا حیض منقطع ہو جاتا تھا تو اس کو شمار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہے اس مسئلے میں، طبعاً اس میں کچھ اہل علم نے یہ ذکر کیا کہ درمیان میں بھی، درمیان حیض میں بھی اگر آ جائے تو کیا وہ حیض میں نہیں شمار کیا جائے، لیکن صحیح یہی ہے جس طرح کہ میں نے ذکر کیا۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، اور ابھی بھی کافی ٹائم باقی ہے آج کے اس درس میں، درس نمبر 9، اس لیے اب ایک دوسری حدیث یا اس کے بعد جو حدیث ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ 2 حدیثیں ایک ساتھ پیش کر رہا ہوں، اس لیے دونوں کا موضوع ایک ہی ہے۔ تو پہلی حدیث، اور یہ باب الحیض کی حدیث نمبر 7 ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم او كانوا اذا حاضت المرأة لم يآكلوها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق علیہ. دو حدیثیں ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کی روایت امام مسلم نے کی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کی امام بخاری امام مسلم نے کی ہے. پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس عورت کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیتے، ترک کر دیتے. یعنی اتنا زیادہ ان کے اندر ایک طرح صفائی ستھرائی پسند، مبالغہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان عورتوں کے ساتھ جماع کے سوا ہر قسم کا فعل کر سکتے ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تہبند باندھنے کا حکم فرماتے تھے، پھر میرے ساتھ لیٹ جاتے تھے، مباشرت کرتے تھے. بھائی مباشرت مراد سمٹنا، ہاں ایسے اس میں بوسہ دینا داخل ہے، اپنے جسم کو دوسرے جسم سے ملا لینا، سٹ جانا. حالانکہ میں اس وقت حالت حیض میں ہوتی تھی. بخاری مسلم. حدیث کی تخریج، پہلی جو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، امام مسلم نے روایت کی ہے اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 138، حدیث نمبر 302. کتاب الحیض مکمل ایک کتاب مستقل ہے، اس کے اندر متعدد ابواب ہیں. اس طرح اندازہ لگائے کہ باب کتنا طویل ہے اور اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء على حجرها وقراءة القرآن فيه. باب بہت لمبا ہے، اس لیے اس باب کے اندر بہت سی حدیثیں ہیں، اور گویا ان حدیثوں کا خلاصہ یہ باب جو باندھا ہے، باب یہ صحیح مسلم میں کس نے یہ ابواب ذکر کیا ہے؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ، امام نووی نے، امام مسلم نے نہیں. امام مسلم نے صرف کتاب، لیکن صحیح امام بخاری کا ابواب خود امام بخاری نے. تو یہ امام نووی نے اتنی خلاصہ، یعنی پوری حدیثوں کا خلاصہ اس باب میں انہوں نے باندھ دیا. ہمارا موضوع تو ادھر صرف اس کے متعلق ہے، یا کہیں ان حدیثوں میں صرف یہ آیا کہ مباشرت کر سکتے سوائے نکاح، جماع ہم بستری کے علاوہ کر سکتے، لیکن اور احادیث ہیں جو امام مسلم نے ذکر کیا، اسی لیے باب باندھا، وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ مزید واضح ہو جائے موضوع. تو اس میں کہتے ہیں جواز غسل الحائض رأس زوجہا، کہ جائز ہے کہ حائضہ عورت اپنے شوہر کا سر دھلے، اور ایسے ہی اس میں کیا تیل لگائے، ایسے ہی اس کا جوٹھا پاک ہے، ایسے اس کے گود میں سر رکھنا، ٹیک لگانا جائز ہے. ایسے قرآن بھی اس کے گود میں سر رکھتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. پھر اس میں کئی حدیثیں انہوں نے بیان کیا. تو تمام یہ چیزیں جائز ہیں، بخلاف یہودیوں کے نزدیک کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے. کھانا پینا تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اور چیزوں میں اور یعنی اجتناب کرتے تھے اور کنارہ کشی اختیار کرتے تھے. امام مسلم نے اس طریق سے روایت کی، عبد الرحمن بن مہدی اس طریق سے عبد الرحمن بن مہدی جو روایت کرتے ہیں حماد بن سلمہ سے، جو روایت کرتے ہیں ثابت البنانی سے، جو روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے. حدیث ہے ان الیہود کانوا، حدیث لمبی ہے، ابن حجر نے مختصر بیان کیا ہے، یہ حدیث پوری میں بیان کر دیتا ہوں، اس میں فائدہ ہے. تو کیا ہے؟ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یؤاکلوها وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ، کہ یہودی جب ان میں عورتیں یا ان کی عورتیں جب انہیں حیض آ جاتا تھا تو کھانا نہیں کھاتے تھے، ایسے وَلَمْ يُجَامِعُوهَا، ایسے جماع بھی نہیں کرتے تھے. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں المحیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں۔ اس کی تفسیر میں مراد ہے حیض کی جگہ، یعنی وہ شرمگاہ۔ قُلْ هُوَ أَذًى، تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہے، یہ اذا ہے۔ اذا سے مراد کیا؟ یہ گندگی ہے، ناپاک ہے یہ چیز، یعنی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے کیا دور رہو، کنارہ کشی اختیار کرو۔ فی المحیض، ادھر مراد یعنی حیض کی جگہ، یعنی وہ شرمگاہ، اس لیے کہ اور حدیثوں سے واضح ہو رہا کہ باقی اور چیزیں کرنا جائز ہے، تو ادھر مراد وہی ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن، ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، تو اگر وہ پاک ہو جائیں، اس کی تفسیر میں آتا ہے یعنی غسل کر لیں۔ فأتوهن من حيث امركم اللہ، تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا، جہاں آنا چاہیے جس جگہ، تو اس جگہ سے آؤ۔ ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ایسے ہی جو پاکی پسند کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بعد کہا اصنعوا كل شيء الا النکاح۔ دیکھیں کس طرح اختصار سے ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا، اصنعوا كل شيء الا النکاح، تم ان عورتوں کے ساتھ جماع کے سوا ہر قسم کا فعل کر سکتے ہو، جماع کے علاوہ ہر چیز، کھانا پینا، بیٹھنا، مباشرت، سونا، سب کچھ۔ فبلغ ذلك اليہود، یہودیوں کو یہ بات پہنچی کہ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے میں ایک نیا فتویٰ آ گیا۔ فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، کہ کیا وجہ ہے، یہ آدمی تو ہر چیز میں ہماری مخالفت کر بیٹھتا ہے۔ فجاء اسید بن حضیر وعباد بن بشر، اس کے مقابل دیکھیے ضد میں اسید بن حضیر یا نخوت اور دین غیرت، یہ دو صحابی رسول آئے، اسید بن حضیر، عباد بن بشر، انصار کے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان الیہود تقول کذا وکذا افلا نجامعہن، کہ یہودی اس مسئلے میں یہ اور یہ کہتے ہیں، کیا رائے ہے، کیا ہم اپنی عورتوں سے جماع بھی کرنے لگیں؟ اس کا معنی مطلب نہیں کہ ایک دم ان کی شریعت کی مخالفت، یہ بھی کچھ لوگ بھائیوں بہت سے مسئلے میں حدیثوں میں ثابت ہے، فقہی مسئلہ ہے، اس میں دو قول ہیں، زیادہ راجح کہ کرنا چاہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے مثلا شیعہ بھی کرتے ہیں، یار شیعہ کر رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ ایک حضرت نے کہا تھا رفع الیدین کے بارے میں، یہ فقہی مسئلہ اختلافی ہے، طبعا راجح بے شمار حدیثیں ہیں کہ ہاتھ اٹھانا چاہے نماز کے شروع میں، رکوع کرنے کے اور رکوع کے بعد، اور ایسے تیسری رکعت کے لیے اگر تشہد اول کے بعد آپ اٹھ رہے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں یہ شیعہ بھی کرتے، اسی لیے ہمیں مخالفت کرنی چاہیے۔ تو بھائی انہیں کہاں کی بات کہاں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیوں نہ ہم جماع بھی کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے احساس کیا شاید آپ ناراض ہو گئے۔ بہرحال پھر آگے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، لیکن آپ کو یہ بات یعنی پسند نہیں آئی۔ اچھا، تو یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ کی تخریج مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے، تو اختصار کے ساتھ یہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 53 حدیث نمبر 300 کتاب الحیض، باب مباشرت الحائض، حائض کے ساتھ مباشرت کرنا۔ ومسلم، امام مسلم پیج نمبر 136 حدیث نمبر 293 کتاب الحیض، باب مباشرت الحائض فوق الازار، کہ حائضہ کے ساتھ مباشرت کرنا ازار کے اوپر، تہبند کے اوپر۔ ادھر بھی ایک ابھی مسئلہ آئے گا، بغیر اگر تہبند اگر نہیں پہنے تب بھی مباشرت کرنا جائز ہے یا نہیں، یا شرط ہے کہ پہنی رہے؟ اگر شرط ہے تو پھر ادھر حدیث میں آتا ہے تو یہ کیا وجوب کے لیے، استحباب کے لیے؟ اچھا، بہرحال یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے۔ منصور جو روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، جو روایت کرتے ہیں الاسود روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہ لفظ جو ہے
یہ امام بخاری کا، اور مسلم کا لفظ ہے كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتعتذر بازار ثم يباشرها، کہ ہم میں سے یعنی امہات المؤمنین میں سے کسی بھی عورت یا کسی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو حیض آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے تو وہ تہبند پہن لیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے تھے۔ اس طرح وقت ختم ہو گیا، باذن اللہ عز و جل آئندہ درس نمبر 10 میں ملاقات ہوگی، اور اس حدیث کے متعلق جو باتیں باقی ہوں مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔